السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہاں کراچی میں گلشن معمار کے علاقے میں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کی زیر اہتمام آج سے باقاعدہ اس مسجد میں نمازوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ شکر کے کلمات ہیں، جب جنت والے اللہ کے فضل سے جنت پہنچیں گے تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں یعنی جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو وہ تو شکر کا ترانہ جنت والوں کی زبان پر ہوگا، لیکن یہاں زمین پر بھی جو نعمت میسر آ رہی ہے، جو سعادت میسر آ رہی ہے، اللہ کی بندگی کی، اللہ کے دین پر عمل کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، اس کی مسجدوں کو تعمیر کرنے اور آباد کرنے کی، یہ سب اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بعد میں اور مقامات پر بھی زیر استعمال ہوگی، اس لیے میں نے خاص طور پر علاقے کا ذکر کیا ہے کہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے زیر اہتمام کراچی کا یہ علاقہ جو کہ شہر سے متصل ہے اب تو، گلشن معمار، اور یہاں یہ مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی کی تعمیر بھی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کام ابھی پائے تکمیل کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ کام اللہ کے فضل سے آگے بڑھتے ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنتیں اور دعائیں اور دن رات کی محنتیں ہیں۔ جن جن حضرات نے یہ تعاون کیا ہے، خواہ ہمارے وہ بھائی کے جنہوں نے یہ جگہ برسوں پہلے اپنے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں فراہم کی، اور اس کے بعد برسوں لگے آپ جانتے قانونی کارروائیاں پوری کرنے میں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بالکل سیدھی راہ پر ہم چلیں، دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو ساری وہ اپروولز کے معاملات ان کو حاصل کرنا، اس کے بعد پھر اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کے لیے کوششیں شروع ہونا، پھر وہ نقشوں کا بنایا جانا، ان کی اپروول کا معاملہ، پھر فنڈز کی فراہمی، اس کی کوشش کا معاملہ، پھر تعمیرات کا معاملہ، پھر تعمیرات کے بعد فنیشنگ کا معاملہ، پھر اس کو آباد کرنے کی کوششیں، یہاں تک لوگوں کو پہنچانے کی کوششیں، یہ سارے جو مراحل ہیں اس میں ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور قیامت تک کے لیے مسجد تو آباد رہیں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے حضرات جو انجمن خدام القرآن سندھ سے منسلک ہیں، خواہ وہ انتظامیہ میں ہوں، ہمارے کارکنان ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، یا ہمارے دیگر اراکین انجمن خدام القرآن ہوں، ان کا بھرپور تعاون ہے، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی اور اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہی انجمن خدام القرآن قائم کی، اولاً مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں 1972 میں، اور انہی نے 1975 میں تنظیم اسلامی کو قائم کیا۔ انجمن خدام القرآن کا اہم مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے، قرآن کریم کا عام کیا جانا ہے، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت ہے، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت ہے جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو پھر اپنا مشن بنا لیں۔ تو یہ ایکٹیویٹیز انجمن خدام القرآن کے تحت، اور انجمن خدام القرآن سندھ یہ جو شاخ قائم ہوئی یہ 1986 میں قائم ہوئی، اور اس کے تحت اب یہ ایک اور اللہ کے فضل سے ایک بڑی خوبصورت جگہ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، جس کی عمارت کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور بہرحال انجمن خدام القرآن کے نگران کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہی ہے۔ یہ دونوں ادارے ہمارے ہیں،
چنانچہ جہاں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے اراکین اور ذمہ داران کی محنتیں ہیں، وہی الحمدللہ دن رات ہمارے رفقائے تنظیم اسلامی کی محنتیں بھی ہیں۔ درمیان میں ہمارے ایک اجتماع یہاں پر ہوا تھا، تب بھی مجھے آنا ہوا، اور کل رات بھر جو محنت ہوئی ہے مستقل کئی دنوں سے ہو رہی ہے، میرے علم میں ہے الحمدللہ، میری اپنی بھی بعض ساتھیوں سے براہ راست گفتگو بھی رہی اس پر، تو ہمارے رفقائے تنظیم اسلامی جنہوں نے محنت کی ہے، اور بہت سی خواتین نے پیچھے محنت کی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، اپنے گھر والوں کو، مردوں کو یہاں محنت میں لگانے کے ذریعے سے، تو اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس محلے کے بعض ساتھیوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اپنا تعاون بھی پیش کیا، اور یقیناً آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، یہاں نمازوں کا بھی اہتمام ہو، انشاءاللہ آج رات سے پورے شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام دورہ ترجمہ قرآن کی محافل شروع ہوں گی۔ چاند نظر آ گیا تو قرآن پاک کا ترجمہ شروع ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو تعارف قرآن کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ سلسلہ یہاں بھی رات سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا۔ تو آج سے ہی اس مسجد کا باقاعدہ کہیے کہ افتتاح ہو رہا ہے جمعے کی نماز خطاب کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرمائے، اہل محلہ کے لیے، امت کے لیے اس کو نفع کا باعث بنائے۔ نہ صرف یہ کہ نمازوں کا اہتمام بلکہ قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، اللہ کے دین سے روشناس ہونا، خواتین کے لیے باپردہ علیحدہ سے انتظام موجود ہے، آئندہ مختلف کلاسز کورسز کا بھی انعقاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے حضرات و خواتین اور بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی اس مقام کو باعث رحمت بھی بنائے اور باعث منفعت بھی بنائے۔ یہ تو تھوڑا پس منظر ہے آج اس مقام پر اس مسجد کا جو ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کے بعد اس وقت جو مجھے آپ کے سامنے گفتگو رکھنی، ظاہری بات ہے کہ سب کی توقع ہے کہ رمضان کا آغاز بس ہوا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے کلام ہو، اس کے تعلق سے بھی تھوڑا کلام کر لیں گے۔ البتہ مساجد کے حوالے سے چند باتوں کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف پیرایوں میں قرآن کریم میں مساجد کے حوالے سے گفتگو عطا فرمائی ہے، اور ہمیں تاریخ سے اور قرآن کریم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے مساجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، انبیاء علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ تو قرآن کریم مختلف پیرایوں میں مساجد کا ذکر کرتا ہے، انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سے مساجد کی فضیلت، مسجد کی طرف آنے والوں کی فضیلت، جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، معلق رہے، ان کی فضیلت کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سورہ جن میں آتا ہے کہ مساجد تو بے شک اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور دعا بمعنی عبادت بھی آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اسی کی بندگی کرو۔ ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن بڑی پیاری بات اہل علم نے لکھی، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ساری سعادتیں سب کو نہیں ملتی، سعادتیں کچھ کچھ کو ملتی ہیں۔ ایک اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے جن کو انبیاء رسول کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے خاص برگزیدہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے مخلص، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ تو بندے تو سب اللہ کے ہیں مگر سعادتیں کچھ کو ملتی ہیں۔ اسی طرح لکھا کہ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، کائنات ساری بادشاہت اس کی اللہ کے لیے ہے، لیکن زمین پر جو مسجدیں ہیں ان مقامات کو یہ سعادت ملی کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جیسے سورہ قریش میں ہم پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے نا اس کے رب کی عبادت کرو، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کو اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تو یہ ان زمین کے حصوں کی سعادت ہے کہ جہاں مسجدیں آباد ہو گئیں، اور شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ کہ ایک مرتبہ جہاں مسجد قائم ہو جائے وہ مقام قیامت تک مسجد ہی رہے گا، اور یہاں تک بھی ہے اس ٹکڑا جو زمین کا ہے وہاں سے لے کے آسمان تک وہ مسجد ہی قرار پائے گی، یہ بھی اپنی جگہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو یہ سعادت ہے زمین کے ان حصوں کی جہاں مسجدیں قائم ہو گئی ہیں۔ پھر یہ سعادت کہ انبیاء علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ ایک رائے ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، اور ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، سورۃ البقرہ میں، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پہ دعائیں بھی ہو رہی۔ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ سلیمان علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد قباء کو آباد کس نے کیا؟ امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسجد نبوی کی تعمیر امام الانبیاء نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ڈالا ہے۔ تو مساجد کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ان کی تعمیر کا معاملہ ہو، ان کو آباد کرنے کا معاملہ ہو، ان کی خدمت کا معاملہ ہو، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی۔ تو اگر آج ہم میں سے کسی کو مسجد کی تعمیر میں حصہ ملے، مسجد کو آباد کرنے میں حصہ ملے، مسجد میں اپنا حصہ ڈالنے کا حصہ ملے، مسجد کے اعمال اور مسجد کی خدمات میں اپنا کچھ حصہ مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں، میں چند ہی باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف اعتبارات سے مسجدوں کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھا۔ کبھی اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ وضو کر کے آتا ہے، مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، جس مقام پر سجدے کرتا ہے، جب تک موجود رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ سعادت بندے کے لیے تو ضرور ہے، مگر یہ سعادت مسجد کو بھی ملی کہ اس کے ساتھ جو منسلک ہو رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینے کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور کی مشہور حدیث ہے جس میں 7 قسم کے افراد، 7 categories of people، 7 قسم کے افراد کا حضور نے ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک کون ہوگا؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، ایک نماز ادا کی ہے، دوسری نماز کا انتظار رہتا ہو، دوسری ادا کر لی ہے، اگلی نماز کا انتظار رہتا ہو، تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے اس کو نسبت ہے، مسجد سے اس کو تعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بھی ان 7 میں شامل ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا۔ انہی فضیلت رکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ ایک اور پہلو، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جسم بھی ضروری ہے لیکن روح زیادہ اہم تر ہے۔ جسم کی پرورش کے لیے یا جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ضرورت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیمار ہو جائے تو ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، تو یہ 2 ہی مثالیں کافی ہیں۔ تو جتنا ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، مارکیٹس کی ضرورت ہے، اسٹورز کی ضرورت ہے، بھائی کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہونی چاہیے، علاج معالجے کی سہولتیں دستیاب ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر مساجد کی ضرورت ہے تاکہ روح کی آبیاری کا سامان ہوتا رہے، اللہ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی رہے۔ مسجدوں سے روکنے والوں کو تو اللہ نے سب سے بڑا ظالم قرار دیا سورۃ البقرہ میں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، کہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو مساجد ہماری روح کی بیداری، مساجد ہماری روح کو توانا کرنے، مساجد اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ اور اسلامی ریاست اگر واقعتاً ہو، اس وقت نہیں ہے، اگر پاکستان کی بات کریں تو آفیشیل نام بالکل ٹھیک ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھا ہوا ہے۔ انتہائی ادب سے میں عرض کروں، جیسے عظیم اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ہے، لیکن سود خوری بھی ہے، شراب بھی پی لیتے ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں، پب جی کے گیمز دے کر اپنی ماں کو، بھائی کو قتل بھی کر دیتے ہیں، لوٹ مار بھی کر لیتے ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دیتے، مگر ہیں کیا؟ مسلمان۔ تو اسی طرح مملکت خداداد پاکستان تو ہے، مگر سود کا دھندا بھی ہے، شراب کے پرمٹ بھی ہیں، بے حیائی کا طوفان بھی ہے، رمضان کے تقدس کو پامال کرنا بھی ہے کرکٹ کے ذریعے سے، ہے، سب کچھ ہے، مگر ہے کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن اگر واقعتاً ہو، ہے نہیں ابھی، سیدھی سی بات، اگر واقعتاً ہو تو کیا ذمہ داری اسلامی ریاست کی؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 سے 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں زمین میں ہم اختیار عطا کریں گے، تمکن عطا کریں گے، اتھارٹی جن کے ہاتھ میں آ جائے گی، وہ نماز قائم کریں گے۔ ریاست چلانے والوں کا نماز قائم کرنا کیا ہے؟ وہ نہیں جو میرا اور آپ کا ہے۔ میری رہائش کراچی میں گلشن اقبال میں نے ابھی یہاں کے جمعہ ادا کر لیا، ممکن ہے عصر میں اپنے گھر کے پاس ادا کروں، مغربی شاید کہیں اور ادا کروں، لیکن یہ تو آپ کا میرا چوائس ہے کہ یہاں ادا کر لی۔ ریاست چلانے والوں نے صرف نماز ادا نہیں کرنی، نماز کے ادا کرنے کا پورا انتظام کرنا ہے۔
یہ تو آج مجھے اور آپ کو مساجد تعمیر کرنا پڑتی ہیں. میں بھی فائلر ہوں, میرا بھی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے, ٹیکس بھی ڈیڈکٹ کرواتا ہوں, زکوٰۃ بھی دینا ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی اللہ توفیق مزید بھی ہم سبھی کر رہے ہیں نا بھائی. یہ کیوں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اتنا؟ اسلامی ریاست قائم نہیں. اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو پہلی ذمہ داری نماز کا انتظام. وقت کا حکمراں جمعے کا خطاب کرے گا, وقت کا حکمراں جمعے کی امامت کروائے گا, عید کا خطبہ دے گا اور عید کی امامت کروائے گا. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو اپنے مسلمان حکمراں ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی حافظ قرآن ہو اور مملکت کا ذمہ دار ہو تو جمعہ پڑھائے, وہ جمعے کا خطبہ دے, عید پڑھائے, عید کا خطبہ دے. کوئی گورنر ہے, وزیر اعلیٰ, اس کی ذمہ داری بنے گی. خاتون وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا میں. پنجاب بڑا شوق ہے, قوم کے پیسے جو ایف بی آر میں ریسیو ہوتے ہیں اس کی بیسس پہ کروڑوں خرچہ کر کے کتنے بڑے بڑے سپلیمنٹ چھاپے ہیں. شرم آنی چاہیے. قوم کی معاشی حالت کیا ہے, اور پنجاب حکومت کی 1 سال کی کارکردگی کو شو کرنے کے لیے کروڑوں خرچ کر دیا. ابا جان کی جیب سے خرچ کیا ہوگا, قوم کے پیسوں پر خرچ کیا. تو خاتون وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا, گورنر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, ان کو جمعہ پڑھانا چاہیے. اور اگر مملکت بہت بڑی ہے تو حکومتی اہلکار وہ جمعہ پڑھائیں, جمعے کا خطبہ دیں. یہ ہے تصور اسلامی ریاست میں. تو مساجد کی تعمیر اسلامی ریاست کی ذمہ داری, ان کو آباد کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری. ائمہ ہوں گے, معلمین ہوں گے, وظیفے اسلامی ریاست کی طرف سے آئیں گے, ان کا انتظام ہوگا, اسلامی ریاست کی ذمہ داری. یہ اتنا بڑا کام حضور نے کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت کے بعد جمعے کا قیام بھی حضور نے فرمایا, یعنی جمعے کا آغاز بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. قباء کی تعمیر ہے, مسجد نبوی کی تعمیر ہے, یہ حضور کا طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں مسجد کی, کہ ریاست اگر اسلامی ہے تو وہ مساجد کا انتظام کرے. اگر وہ سڑکیں بنا رہی ہے, اگر وہ پل بنا رہی ہے, اگر وہ ہاسپٹلز بنا رہی ہے, اگر وہ اسکولز تعمیر کر رہی ہے, تو اس سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری کہ مساجد کو تعمیر کرے, اور باقاعدہ مساجد میں انتظام نمازوں کے ادا کرنے کا ہونا چاہیے. اور نماز ادا کرنے کے لیے فقط افراد تو نہیں چاہیے ہوں گے, سارا اسٹرکچر چاہیے, سارے انتظامات چاہیے. یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری بیان کی گئی. گویا اسلامی ریاست میں مساجد کی اہمیت اولین ہے. یہ چند پہلو ہمارے ذہنوں میں رہیں, اور اللہ مسجدوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے, ہماری روح کی بیداری ہو, مسلم معاشرے کی روح کی بیداری ہو. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں, ورنہ مسجد ایک سینٹرل پلیس ہے مسلمانوں کے لیے. عبادات بھی انجام ہو, نمازوں کا بھی اہتمام ہوگا, وہاں پہ درس و تدریس کا بھی اہتمام ہوگا, واعظ و نصیحت کا بھی اہتمام ہوگا, مشورے بھی اللہ کے رسول کے ہوتے تھے, قتال فی سبیل اللہ کی تیاری بھی ہوا کرتی تھی, قتال فی سبیل اللہ کے لیے انفاق بھی جمع ہوا کرتا تھا, کبھی مہمان آتے ان کو ٹھہرایا بھی جاتا تھا, کبھی غیروں سے ڈائلاگ کرنا تو ان سے ڈائلاگ مکالمہ بھی کیا جاتا تھا. مسجد نبوی ایک آئیڈیل مسجد تھی رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں. 24/ جس کا اس میں استعمال تھا, 24 گھنٹے کا استعمال تھا. اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات مختصراً, جمعے کا دن ہے اور مسجد کا آغاز بھی جمعے سے ہی ہو رہا ہے الحمدللہ. تو جمعہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے, اور اتنی اہم بات ہے کہ ایک سورت کا نام ہی قرآن پاک میں کیا ہے, سورۃ الجمعہ. بیان ہوتا رہے گا, اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کروں, لیکن جمعے کا اہتمام ہو رہا ہے, جمعے سے آغاز ہو رہا ہے, تو جمعے کی کچھ یاد دہانی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلی امتوں کو بھی جمعہ دیا گیا فضیلت کے طور پر, لیکن نصارہ نے لے لیا سنڈے, اتوار لے لیا, اور یہود نے لے لیا ہفتہ. اللہ نے ہمیں, حضور فرمانے, توجہ کیجئے, حضور فرمانے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو اختیار کیا. تو حضور کے اس قول کی لاش تو رکھیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے ورکنگ ڈے ہے, کوئی ایشو نہیں ہے بھائی, 2 گھنٹے کا بریک بھی تو ملتا ہے آفیسز میں, مجھے بھی علم ہے, آپ کے بھی علم ہے, گھنٹہ تو آرام سے مل جاتا ہے. تو اس کو کھیل تماشے میں نہیں لگانا چاہیے نا, فضولیات میں نہیں لگانا چاہیے, جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے پیارے الفاظ ہیں, جو اول جمعے کے دن آئے مسجد میں, اول آئے, ایسا ہے کہ راہ خدا میں اونٹ اس نے نحر کیا, اللہ کی راہ میں اونٹ اس نے قربان کیا. جو تھوڑا بعد میں آتا ہے تو ایسے کہ اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کی. جو تھوڑا اور بعد میں آتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کی. جو تھوڑا اور لیٹ آتا ہے تو ایک مرغی اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی. اب کیا بچ گیا؟ جو آخر میں آ رہا ہے تو ایک انڈا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا. پھر حضور فرماتے علیہ السلام, جب خطیب خطاب کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. تو جتنا جلد آئیں گے اتنا اجر زیادہ ہے. اونٹ, گائے, بھیڑ اور مرغی, اور آخر میں انڈا. اب ہم دیکھ لیں کہ بچوں کے لیے کون سے گریڈز پسند کرتے ہیں.
بس بیٹا پاس ہو جائے یہ پسند کرتے ہیں، A+ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، سب کو بتائیں جی، مکان بہترین ہو، ہم سب کو بتائے، شادی بیاہ کا کھانا کھلتا ہے، سب کو بتائے کس ڈش کے پیچھے قوم دوڑتی ہے، اور انتظام کرنے والوں کو بھی پتا ہو تو بیچارہ وہ ہلکے ہلکے چلاتے ہیں اس کو. ان سارے معاملات میں اگر آگے ہیں تو اجر کمانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے نا، تو اول مسجدوں میں آنا چاہیے. ایک اور بات میں نے عرض کیا حدیث کی روشنی میں، جب خطیب خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے بیٹھ جاتے ہیں. اور بھائی ہمارے یہاں امام صاحب، ہمارے قاری طاہر رحمان صاحب، ان کا بھی تعارف ہو جائے گا، یہ ماشاءاللہ امام ہوں گے، یہ خطبہ بھی دیں گے عربی اور نماز بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو خطبہ ہمارے ہاں کتنی دیر کا ہوتا ہے عربی میں؟ 3-4 منٹ کا. سعودی عرب میں 20 منٹ کا. کیوں بھائی؟ وہاں لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا، سعودیہ ہوگا، UAE ہوگا، عرب ممالک ہوں گے، عربی سمجھ آتی ہے، 20-25 منٹ کا ہو جاتا ہے عربی خطبہ. ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ تو ہم نے انٹیک رکھا کہ مختصر کر دیا عربی خطبہ. یہ ہے ہمارے لیے جو خطاب اردو میں ہو رہا ہے، کہیں انگلش میں ہوگا، کہیں پنجابی میں ہوگا، کہیں جرمن لینگویج میں ہوگا. کیوں؟ تاکہ پتہ تو چلے کیا واعظ و نصیحت کی جا رہی. تو ہمارے لیے اہتمام کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں مقامی زبان میں خطبہ ہے، ہمارے یہاں ہے، امریکہ میں کہیں بھی ہے، مقامی زبان میں جو خطبہ ہے اس میں شرکت کریں، تاکہ ہفتے بعد جو زنگ لگ جاتا ہے نا دلوں کو. قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور نے 2 باتیں بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کا ذکر کرنا، موت کو یاد رکھنا. بھول جاتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے رہنا چاہیے، ابھی مر گیا تو تیار ہوں مرنے کے لیے، کیا ہوگا میرا؟ تو کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا. تو یہ دلوں کے زنگ کو دور کیا جانا یہ بھی مطلوب ہے جمعے کے دن. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مقامی زبان میں خطاب ہے اس میں شرکت کرے. وہ عربی خطبہ تو بس لوگ داخل ہوتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ تھوڑی کوئی جمعہ ہے، معاف کیجیے تو جان چھڑانے والی بات ہے. آپ غور کیجیے، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں فرض؟ 4. جمعے میں کتنی ہیں؟ 2. تو 2 کہاں چلی گئی؟ 2 کہاں چلی گئی؟ 2 خطبے عطا کر دیے گئے. 2 خطبے کیسے بھلا؟ خطیب صاحب عربی میں خطبہ دیتے، درمیان میں بیٹھتے نا 1-8 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. 2 خطبے ہیں تو ظہر کی 4 رکعتوں میں سے 2 کم ہو گئی نا، اور 2 خطبے دیے گئے. جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے، ورنہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے. تو بھائی جمعے کے دن خطبے کا اہتمام، اور کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو وہ ہو گیا مختصر. تو اب آئیے مقامی زبان میں جو گفتگو ہو رہی ہے تاکہ کیا وعظ و نصیحت ہو اس سے استفادہ کیا جا سکے. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. تو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ قرآن پر مشتمل ہوا کرتا تھا. قرآن سے حضور واعظ کرتے تھے، اور حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جامع کلمات حضور کو عطا کیے گئے. ہمیں تو 2 احادیث کی وضاحت کرنے میں کتنا بولنا پڑتا ہے، یہ ہماری مجبوری. اور حضور افصح العرب، عرب کے فصیح ترین شخص صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کا حضور کا خطاب صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور قرآن کے ذریعے نصیحت فرماتے. اور غور کیجئے جمعے کے دن کیا تعلیم ہے؟ غسل کر کے آؤ، جو صاف ستھرے کپڑے ہیں اچھے پہن کر آؤ، نیا ہونا مہنگا ہونا نہیں شرط، صاف ستھرا. مرد ہیں خوشبو لگا کر آؤ، جلد پہنچو، خطبہ توجہ سے سنو. یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ صاف ستھرا لباس ہوگا، تم صاف ستھرے ہو کر آؤ گے، معطر ماحول ہوگا، خاموشی ہوگی، توجہ ہوگی. یہ سارا اہتمام پتہ ہے کس کے لیے کروایا جا رہا ہے؟ قرآن جیسے عظیم کلام کو سننے اور اس سے واعظ اور نصیحت حاصل کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. یہ قرآن اتنا عظیم کلام ہے. ابھی تھوڑی سی بات کریں گے. یہ قرآن اتنا عظیم کلام ہے کہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں اس پر، اندازہ کریں. تو یہ قرآن اتنا عظیم کلام، اس کی بات، اس کا واعظ، اس کی نصیحت، اس کی رہنمائی، اس کی گائیڈنس اتنی عظیم ہے کہ اس کے سننے کے لیے یہ جمعے کا اہتمام کروایا جاتا ہے. نمازیں تو 5 وقت کی ویسے ادا کر رہے ہیں. یہ ہے جمعے کا خاص معاملہ. بہرحال اور پھر یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرار دیا ہے. تو جمعے کا دن بڑا مبارک ہے. اسی میں سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین ہے، جو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی کہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو. ایک خاص معاملہ جمعے کی شب میں اور رات میں کیا ہے؟ کثرت سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا. اللہ تعالیٰ درود و سلام، صلاۃ اور سلام، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عمومی حکم ہے کہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجو. البتہ جمعے کی شب اور جمعے کے دن کثرت سے اس کی تلقین حضور نے فرمائی علیہ السلام. ایک اور اہم بات جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت. ایک وقت بڑا مختصر ہے، خطیب خطاب کے لیے ہے، اس وقت سے لے کے نماز تک تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، دل میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اور ایک رائے کے مطابق جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی سورہ جمعہ میں جمعے کے بارے میں گفتگو آتی ہے، وہ ہمارے دروس قرآن میں بھی اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ماہ رمضان میں جب ہم قرآن پاک کا پورا ترجمہ تشریح سمجھیں گے وہاں بھی اس پر کلام کیا جائے گا. تیسری اور آخری بات آج کی گفتگو میں، بس اللہ سے دعا کریں کہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں. اس سے کہ کل بھی کچھ لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں شہر میں، بہت سے جنازے پڑے گئے ہوں گے، کیا پتہ جی. تو اللہ سے مانگیں کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ میں رمضان تک پہنچا دے. اور حضور کا معمول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ رجب کا چاند دے کر حضور رمضان کی دعا کرتے تھے، اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. 2 مہینے پہلے. اچھا حضور تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، مگر ان سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہوگا؟ یہ حضور کا شوق تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے. باقی فقہی مسئلہ اپنی جگہ، عام لوگ جو روزہ رکھنے کے یوز ٹو نہیں ہیں وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، ورنہ نفل میں زور لگائیں گے تو فرض میں مشکل پڑ جائے گی. لیکن حضور کا معاملہ علیہ السلام خاص ہے، آپ رمضان کا اہتمام کرتے اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے. چاند ہر مہینے کا دیکھنا ہوتا تھا، ہر مہینے کا چاند دیکھ کر رسول اللہ دعائیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہلنا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. لیکن شعبان کے چاند کو دیکھنے کا خاص اہتمام کرواتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور دلچسپ بات، عام طور پر 2 گواہیاں معاملات میں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا آغاز اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند پر 1 گواہی ملی اس پر بھی کر ڈالا، یعنی اس کا بھی اہتمام کیا. 1 گواہی پر بھی حضور نے ماہ رمضان کا آغاز کیا. تو یہ وہ خاص اہتمام اللہ کے رسول کے یہاں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں بھی تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، انجمن خدام القرآن سندھ کے اہتمام اور دیگر حضرات کے اہتمام، اداروں کے اہتمام، یہ جو استقبال رمضان کا اجتماع ہوتا ہے پروگرام اسی لیے ہے، پہلے سے ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کریں. پھر دیکھیے یہ روزہ جو اللہ نے فرض کیا، اللہ کوئی بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ہمیں. اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. ابھی بھی میں گھر سے یہاں تک آیا ہوں اور اخبارات بھی ہم نے دیکھے، یہ خرید لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ خرید لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ خرید لو، بائی 1 get 1 free، بائی 5 pieces get 5 pieces free، 50% آف، 70% آف. اور واٹ؟ وہ کوئی فیسٹیول آیا کھانے پینے کا؟ کوئی ہلا گلا کرنے کا مہینہ ہے؟ کیا بنا ڈالا رمضان مبارک کو ہم نے؟ او بھائی یہ روح کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے. جسم میں تو فوکس رہتے ہی ہمارا، اس روزے سے روح کو بیدار کرو. اور ہماری اصل وہ روح ہے، ہمارا اصل بینگ وہ روح ہے. مٹی کا بنا ہوا حیوانی وجود، تو یہ ہاتھ پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، دیکھنا سننا یہ جانوروں کے پاس بھی صلاحیت ہے. اللہ نے انسان کے وجود میں روح جو ڈالی ہے، اس کی بنیاد پر انسان کا شرف اور عزت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں. اور آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو نہیں، بلکہ خاکی وجود میں جب روح ڈال دی گئی اس کے بعد سجدہ کرایا گیا ہے فرشتوں سے. تو شرف ہے، عزت ہے اس روح کی بنیاد پر. اس روح کی بیداری، اس روح کی پھر آبیاری، اس روح کو اسٹرینتھن کرنا، اس روح کو مضبوطی دینا، یہ روزے کا بہت بڑا حاصل. اور ایک بڑا حاصل تقوی تم میں پیدا ہو جائے. تقوی خوف خدا کا نام، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام. حلال کو چھوڑو بھائی، کھانا پینا چھوڑ دو گے روزے میں، زوجین کے تعلق کو چھوڑ دو گے تو حرام کو تو چھوڑو. یہ مشق کرائی جا رہی ہیں. ورنہ حضور فرماتے علیہ السلام، کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. حضور فرماتے علیہ السلام، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. تو روزے کی حفاظت کرنی. پھر رات کا قیام ہے جس کو لوگوں نے بوجھ سمجھ رکھا ہے. ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں یہ ہائی وے کے اوپر 7 روزہ تراویح، ہمارے محلے میں کہیں قریب 6 روزہ تراویح. کیا ہے آخر؟ 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح ماضی میں.
کیا ہے آخر؟ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھے رمضان میں قرآن کی اہمیت کو، سمجھے رمضان میں وحی کے نزول کی اہمیت کو۔ قرآن تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ آیت نمبر 185، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ لیکن احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، رمضان میں نازل ہوئی۔ تو رمضان کے مہینے کا وحی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کی راتوں میں خاص اجتماعی عبادت تراویح کی دے دی گئی۔ حضور ساری زندگی علیہ السلام قیام اللیل تہجد کی نماز ادا کرتے۔ صحابہ کرام کے طرز عمل اور اجماع سے امت کی متفقہ بھی یہ روایت چلی آئی ہے کہ تراویح کا عمل موجود ہے۔ دو چار لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں، ان کو بحث میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میچز دیکھنے پہ پریشانی کوئی ان کو نہیں ہوگی، افطار ڈنر پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب لوگوں کی نمازیں ضائع ہوں، مڈ نائٹ ڈیلز پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، رات بھر عورتوں کا جاگنا اور شاپنگ میں نکلنا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور کھلواڑ چل رہا ہے شہر کے اندر کوئی پریشانی نہیں، ساری توپوں کا رخ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح فرض نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا تیسرا کھانا کھانا فرض ہے کہ عام دنوں میں؟ ایک وقت کا میں کسی وجہ سے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک دن میں ایک مرتبہ بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا کمر سیدھی رہ جائے گی۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ دوسرا کھانا فرض ہے تیسرا کھانا، اور کراچی والے 6-8 مرتبہ کھاتے روزانہ، لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے 10,000 وہ بھی بچاتا ہے، کسی طرح 90 میں گزارا کرتا ہے، تو اس کو انکریمنٹ کیوں چاہیے بھائی؟ انکریمنٹ حاصل کرنا فرض ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ بچے کے پاسنگ مارکس ہیں 40 یا پروفیشنل اسٹڈیز میں 60، تو کسی نے پوچھا کہ 70 مارکس حاصل کرنا فرض ہے؟ ساری رعایتیں کدھر چاہیے؟ دین میں چاہیے۔ استغفر اللہ، پیغمبر پورا سال 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات قرآن کے ساتھ گزارے۔ صحابہ انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت، they loved the Quran well، قرآن سے بڑی محبت ان کو تھی، ساری رات ان کی قرآن کے ساتھ گزرے۔ they were the best of this ummah، اور ان کی راتیں قرآن کے ساتھ گزرے، اور 2-4 سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو کر گئے جناب تراویح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تراویح کو فرض نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پیغمبر کیا فرماتے؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات چھوٹی ہے، اللہ کے رسول کی بات بڑی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے پیغمبر جو اجر روزے کا بیان فرما رہے ہیں، وہی اجر رات کے قیام کو بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے مومن کے لیے اتنا ارشاد کافی ہے کہ نہیں کہ وہ اس سے انسپریشن لے، اس سے وہ ترغیب و تشویق لے اور رمضان کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر کرے؟ ہاں، روزہ فرض ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور تراویح حضور کی سنت اور صحابہ کے عمل سے پہنچی، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ ہے، اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ آپ اور میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر آرام سے وقت گزار لیتے ہیں، لیکن آپ کے میرے بہت سارے بھائی ہیں جو ریڑھی پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں، میسن کا کام کرتے ہیں، پتھروں کو ڈھوتے ہیں، اور سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں۔ مشقت کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر سرے سے رات کے قیام کا انکار کر دیا جائے، لوگوں کو معاذ اللہ دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو گویا کہ روکنے کی کوشش کی جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں انسپریشن لینی چاہیے رات کے قیام کے تعلق سے، اور قرآن کی شفاعت ہوگی نا۔ کیا کہے گا قرآن؟ روزہ کہے گا اللہ اس کو دن بھر کھانے پینے زوجین کے تعلق سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن کہے گا اللہ اس کو رات کو سونے سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، اور دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ او بھائی کراچی والے کتنے بجے سوتے ہیں؟ 12 آرام سے، 95%، 12 آرام سے، ایک آدھ بھی بچ جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو عام عشاء کی نماز کہیں 8:15 کہیں 8:30، 10 بجے فارغ۔ اب کیا ہوگا سب کو پتا ہے۔ کیا قرآن کے ساتھ جاگ رہے ہیں؟ تو بھائی اتنا تو کرو، جب تک سوتے ہیں تب تک ہمارا وقت کس کے ساتھ گزرے؟ قرآن پاک کے ساتھ۔ یہ وہ اہتمام ہے جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ، تراویح قرآن پاک کے ساتھ، پھر قرآن سن بھی لیا اجر ملے گا انشاءاللہ، کوئی شک نہیں۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نہیں گیا، رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن سن تو لیا، پتہ چلا کیا پڑھا گیا؟
98-99% لوگوں کو معلوم نہیں قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کس بات سے بنا فرما رہا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کی کوشش کی جائے کہ قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں، ثواب ملتا ہے اور ہم قائل ہیں بغیر سمجھے تلاوت کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن سمجھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، جامع ترمذی کی روایت۔ ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے نفل سے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رمضان کی راتوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 سے سلسلہ قائم کیا کہ پورے قرآن کا ترجمہ اور مختصر وضاحت ہوگی، اور ہر 4 رکعت میں یا کبھی 8 رکعت میں جتنا قرآن سنیں گے تراویح میں، پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ تشریح مختصر بیان ہوگا، اور 29 راتوں میں اللہ کی توفیق سے کبھی 130 گھنٹہ کبھی 140 گھنٹہ کم و بیش قرآن پاک حافظ صاحب سنائیں گے، وہ بھی مکمل۔ نمبر 2، مدرس بیان کریں گے، ہر آیت تلاوت کریں گے، وہ بھی مکمل قرآن۔ ہر آیت کا ترجمہ کیا جائے گا، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تکمیل، سینکڑوں آیات کی تشریح ہوگی، 20 رکعت تراویح، عشاء کے فرض، سنتیں، وتر، سب اس پیکج میں شامل۔ کہاں پورا سال گزر جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو پاتی، اور کہاں 29 راتوں میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے کرام کا اعجاز ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور ہاں علماء تک نے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اخلاص ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ 25 برس کا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، اور وہ الحمدللہ پوری رات بیٹھا رہتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور لوگ پریشان، یہ بیٹھا ہوا کیسے ہے؟ اور پھر پریشان یہ سینکڑوں لوگ کیسے بیٹھے ہوئے، ہزاروں لوگ اس مجلس سے گزرتے ہیں۔ اس مسجد میں انشاءاللہ یہاں بھی گلشن معمار مسجد جامع القرآن میں بھی آج رات سے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کراچی پاکستان میں بہت سی مقامات پر ہوگا۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ڈاکٹر انوار علی صاحب، یہ PhD ڈاکٹر ہے، فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں قرآن کراچی یونیورسٹی میں، اور ہمارے ذمہ داران میں بھی شامل ہیں۔ یہ یہاں سعادت حاصل کریں گے اس کو بیان کرنے کی۔ آپ اہل محلہ سے گزارش ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، مراد ہے کہ ادھر ہی رہیں، اللہ کے گھر میں آئیں، راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر کریں۔ خواتین باپردہ شرکت کر سکتی ہیں، ان کے لیے اہتمام ہے، بچوں کو لے کر آئیں، اور پھر آپ قرآن پاک کی برکتوں کو دیکھیے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، برسوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی عظمتوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، اس امت کا جو ستیہ ناس ہے، آج اس امت کو جو زوال ہے، آج جو اس امت کی ذلت ہے، اس کی وجہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اور اقبال نے ترجمانی کی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو اس قرآن کی طرف رجوع، اس قرآن کے ساتھ تعلق، اس قرآن کے ذریعے روح کی آبیاری، اس قرآن کو دلوں میں اتارنا، ہدایت اس سے لینا، اگر یہ محفلیں سجیں، یہ بہار قرآن کی سجیں، انشاءاللہ اس مملکت کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اس امت کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔